अल्हम्दुलिल्लाह कि ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आ गया है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें एक बार फिर इस मुबारक महीने में दाखिल होने का मौका अता किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस महीने और ख़ास तौर पर अशरा ज़ुल्हिज्जा से बेहतरीन फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक इंतहाई महबूब 10 दिन शुरू हो गए हैं, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन अअज़मु इंदल्लाहि वला अहब्बु इलैहि अल अमलु फ़ीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र फ़अक्सिरू फ़ीहिन्ना मिनत तहलील वत तकबीर वत तहमीद, कि कोई दिन अल्लाह के यहाँ इन 10 दिनों से ज्यादा अजमत वाला नहीं और न ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से ज्यादा महबूब है। बस तुम इन 10 दिनों में कसरत से तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह कहो। सहाबा इन दिनों में अनथक मेहनत किया करते थे। सईद बिन जुबैर जुल्हिज्जा के 10 दिन दाखिल होने के बाद इबादत में बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, हत्ता कि वो इतनी मेहनत करते कि लगता कि वो इसकी कुदरत नहीं रखते, यानी अपने आप को इतना थका देते कि लगता कि बस अब इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, आखिरी दर्जे तक। अब नेक अमाल में से अफजल अमल जो इन दिनों के लिए पसंदीदा है वो अल्लाह का जिक्र है, जैसा कि कुरान मजीद में भी आता है, वयज़्कुरुस्मल्लाह फी अय्यामिम मालूमात, किन मालूम दिनों में अल्लाह का जिक्र करें। और अल्लाह के जिक्र में से भी कितनी अल्लाह की रहमत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुद बता दिया कि कौन सा जिक्र ज्यादा अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन अल्लाह के यहाँ इन 10 दिनों से ज्यादा अजमत वाला नहीं है और न ही किसी दिन का अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से महबूब है, यानी ना दिन इन दिनों से अफजल है और कोई और अमल इससे अफजल नहीं। बस तुम इन 10 दिनों में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, यानी तहलील, तकबीर और तहमीद। अब इसके लिए ये जो कलिमा ना सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये इन तीनों कलिमात का मजमुआ है और इसमें सुब्हान अल्लाह का इजाफा भी है। इसी तरह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ठीक है, इसमें भी तीनों चीजें आ जाती, अल्हम्द भी आ जाती है, अल्लाह की हम्द भी आ जाती है और ला इलाहा इल्लल्लाहु और अल्लाहु अकबर भी आ जाता है। सहाबा कराम जो थे उनमें से इब्ने उमर और अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हुमा इन 10 दिनों में बाजार की तरफ निकल जाते और दोनों तकबीरात पढ़ते, यानी मिल के भी पढ़ते। लोग इनकी तकबीर सुनकर तकबीर कहते, यानी ये पढ़ते तो जो सुनता तो वो भी कहना शुरू कर देता। तो लोग इनकी तकबीर सुनते का क्या मतलब है कि ये तकबीरात ऊंची आवाज से पढ़ रहे होते। आप देखिए घरों में अक्सर लोग गुनगुनाते रहते हैं या कुछ, तो घरों में भी तकबीरात ऊंची आवाज से पढ़िए, चलते फिरते ऊंची आवाज से पढ़िए ताकि दूसरों को याद आ जाए। ऊंची आवाज से पढ़ने का मकसद असल में क्या है? याद दहानी, कि दूसरे लोग भी पढ़ना शुरू कर दें। फिर इसी तरह मोहम्मद बिन अली जो थे, इन सही बुखारी में आता है कि वो नफल नमाजों के बाद भी तकबीर कहते थे, यानी नफल नमाज पढ़ के, जैसे तहज्जुद के पढ़े या चाश्त इशराक के पढ़े या फिर इसके अलावा, तो वो नफल पढ़ के भी तकबीर पढ़ते थे। इसी तरह औरतें भी तकबीरात पढ़ती थी। इब्ने उमर मिना के इन दिनों में नमाजों के बाद बिस्तर पर, रास्ते में और दिन के तमाम ही हिस्सों में तकबीर कहते, यानी हर मौके पे कहते। उन्होंने सिर्फ नफल के लिए खास नहीं किया था, ये सिर्फ बाजार के लिए नहीं बल्कि बिस्तर पे भी कहते और रास्ते में भी और खैमे में भी और हर जगह। और इनमें से कोई भी आप अल्फाज पढ़ सकते हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द और अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर। इसी तरह अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर व अजल्लु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर अल्लाहु अकबर कबीरा, तो अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आखिर में अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली भी कह सकते हैं। दूसरा अहम काम जो इन दिनों में करने का है वो 9 ज़िलहिज्जा का रोजा है। उस रोजे की खास फजीलत है जिससे इंसान के गुनाह माफ होते हैं और ये दिन 1 साल गुजरे हुए और 1 साल आने वाले गुनाहों का कफारा बनता है। लेकिन इसके अलावा भी आप बाकी दिनों में रोजे रख सकते हैं, खासतौर पर जिनके रमजान के रोजे रहते हों वो इन दिनों में कज़ा कर लें। जो शवाल में नहीं कर सके, ज़ुल्क़ादा में नहीं कर सके, अब ज़ुल्हिज्जा में कर लें। अजर का अजर है और अपने फर्ज की अदायगी भी हो जाएगी।
شوال کے روزے تو الگ الگ رکھنے پڑتے ہیں، لیکن یہ آپ ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان پہلے 8 دنوں کے روزے کو مخصوص نہیں ہے، یہ ہم نفلی روزے ثواب کی خاطر رکھتے ہیں، لیکن اگر قضا رکھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ اور ان دنوں کا سب سے افضل عمل قربانی ہے، اقوال میں تسبیحات ہیں، افعال میں قربانی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے قربانیوں کا بندوبست کر لیا ہوگا۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، سورۃ الاسراء کا جہاں اختتام ہوتا ہے 111 آیت میں، اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا۔ ذوالحجہ کے دنوں میں کہی جانے والی تکبیر 2 طرح کی ہوگی۔ تکبیر مطلق کا مطلب ہے وہ تکبیر جس میں کوئی قید نہیں، مطلق آزاد ہے، جب مرضی کہی جائے، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کام کاج کرتے ہر وقت آپ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس میں تحمید بھی آ گئی، تکبیر بھی آ گئی، تحلیل بھی آ گئی، یہ ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یعنی جتنی دفعہ چاہے پڑھیں، ان گنت پڑھیں اس کو، کیونکہ ان دنوں میں اللہ ہی کا نام بلند کرنا ہے۔ سورۃ الحج میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کریں۔ اور معلوم دن یہ کون سے ہیں؟ ذوالحجہ کے یہی پہلے 10 دن۔ تو اس میں جب بھی چاہیں تکبیر کریں۔ تو تکبیر مطلق شروع کرنے کا وقت کیا ہے؟ جب چاند نظر آنے کا اعلان ہو جائے، یعنی چاند نظر آنے کے ساتھ ہی تکبیر شروع ہو جائے گی۔ اور مقید جو ہوتی ہے اس کا وقت عرفہ کے دن فجر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو عید کے 4 دنوں میں بھی سب فرض نمازوں کے بعد آپ تکبیر کہیں گے، اور 5ویں دن عصر کی نماز کے بعد آپ تکبیر مقید کہنا بند کر دیں گے۔ یعنی علماء کہتے ہیں کہ نماز ختم کر کے اذکار کرنے کے بعد 3 دفعہ تکبیر پڑھی جائے گی، مگر آپ اذکار سے پہلے بھی 3 بار تکبیر پڑھ سکتے ہیں۔ خاص طور پر نمازوں کا ذکر اس لیے کہ مسجد میں مرد حضرات جمع ہوتے ہیں، نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، تو پھر ہر نماز پڑھنے کے بعد جب آپ اذکار کر لیں تو اس کے بعد 3 دفعہ کم از کم تکبیر پڑھ لیں۔ اور اگر آپ اذکار سے پہلے سلام پھیرتے ہی پڑھنا چاہتے ہیں تکبیرات، تو اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، یعنی دونوں طرح درست ہیں۔ تکبیر کہنے کے کچھ فائدے بھی ہیں۔ مسلسل تکبیر کہتے رہنے سے مردہ دل زندہ ہو جاتا ہے، مردہ روح میں جان پڑ جاتی ہے۔ تکبیر کہنا دل کو ایک عجب طاقت سے بھر دیتا ہے، یعنی آپ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں۔ تکبیر کہنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تکبیر دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ تکبیر ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ سبحان اللہ، یعنی اتنی عزت بخشی گئی اس کو۔ تو ایسا شخص جب دنیا سے جائے گا تو اس کے روح کے لیے آسمان کے دروازے کیوں نہیں کھلیں گے؟ کہ جو اللہ کی بڑائی میں جیتا ہے اور اللہ کی بڑائی میں ہی وہ زندہ ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی بڑائی کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے کہ تکبیرات کے مسنون الفاظ بھی بہت سے ملتے ہیں ہمیں، ان کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، میں کہلواتی ہوں تو آپ کہتے جائیں تاکہ ایک دفعہ سبھی پڑھ لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریف ہے۔ میں سوچ رہی تھی تحمید کے اتنے الفاظ نہیں آئے، تسبیح کے شاید اتنے الفاظ نہیں جتنے اللہ اکبر کے مختلف تکبیرات ہمیں ملتی ہیں۔ سنن بہقی کی روایت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر واجل اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور جلیل القدر ہے۔ اللہ کی بڑائی اس پر کہ اس نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی، اس لیے ہم اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے طرف آنے کی توفیق بخشی۔ پھر ایک اور مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے جسے البانی نے صحیح قرار دیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر واجل اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا،
اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اللہ سب سے بڑا ہے اور جلیل القدر ہے، اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے لیے ہی تمام تعریف ہے۔ پھر سنن بہقی کی ایک اور روایت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہم انت اعلی و اجل من ان تکون لک صاحبہ او یکون لک ولد او یکون لک شریک فی الملک او یکون لک ولی من الذل وکبرہ تکبیرا اللہم اغفر لنا اللہم ارحمنا اللہم اغفر لنا اللہم ارحمنا۔ تو یہ ہے اس عشرہ ذوالحجہ کا نچوڑ، خلاصہ اور کرنے کا اصل کام۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔